बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त और साथी आसिफ सैयद। Z9 टीवी के प्रोग्राम हार्ट टॉक एट Z9 में एक बार फिर आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान का 74वां यौम आज़ादी। Z9 के बहुत से प्रोग्राम आपने 14 अगस्त के हवाले से देखे। ये हमने कल से शुरू किए थे, आज इसकी कंटिन्यूटी है। हम 14 अगस्त के हवाले से अगर आपसे बात करें तो पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, कहीं भी हो, पाकिस्तान हमारे दिलों में बसता है। और आज Z9 टीवी के हवाले से, हार्ट टॉक एट Z9 के हवाले से आप सबको यौम आज़ादी मुबारक। आज के प्रोग्राम की इब्तिदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक से, जो जोहफ़ा के मकाम पर 18 ज़िलहज को तकरीबन 1 लाख हाजियों से हज के बाद वापसी पर हुज़ूर अकरम ने इलाका गदीर खुम के मकाम पर दी थी, और जिसमें आपका इरशाद था, मन कुन्तु मौलाओ फ़हाज़ा अली मौला। अली is the guardian of anyone that I am the guardian of। जिसका मैं मौला हूँ, अली उसके मौला है। अभी गुज़िश्ता हफ्ते 18 ज़िलहज होकर गई है। पूरी दुनिया में गदीर की इस वाक़े को याद किया गया, और गदीर कि इस हदीस के हवाले से आलम इस्लाम में ईद गदीर मनाया गया। हम सब की दुआ है कि आज आज़ादी के दिन पाकिस्तान इस दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर कायम व दायम रहे, सरसब व शादाब रहे। ये सरसब्ज़ ज़मीन हमें अज़ीज़ है। आज हम कुछ पैगामात आपके लिए नश्र करने वाले हैं, जो हमारी कम्युनिटी के और मिसिसागा की मेयर के पैगामात हैं। कम्युनिटी के कुछ दोस्तों से मैंने दरख्वास्त की थी, और मेरी इस दरख्वास्त पर उन्होंने आपके लिए कुछ पैगामात भेजे हैं मुबारकबाद के। हम प्रोग्राम के दौरान इसे चलाते रहेंगे। आइए सबसे पहले मेयर ऑफ मिसिसागा का पैगाम देखते हैं यौम आज़ादी के हवाले से, कुछ और पैगाम देखते हैं। फिर इसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे, और ब्रेक से आने के बाद हम पाकिस्तान चलेंगे। वहाँ से हम गुफ्तगू करने के बाद दोबारा एक बार फिर वापस आएंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। Assalamu alaikum. Today is Pakistan Independence Day, and on behalf of the City of Mississauga and members of my council, I'd like to extend my best wishes to Mississauga's Pakistani community as they celebrate. On this day, Pakistani families will gather to reflect on their country's past and look towards its promising future.
As the Pakistani community gathers to celebrate this historic day, we're given the opportunity to reflect on the valuable contributions that your community has made to Mississauga, one of the most diverse, dynamic, vibrant cities in the world. I encourage all residents to celebrate and participate with the Pakistani community in honoring Pakistan Independence Day. Once again, I'd like to offer my best wishes for a happy and memorable Pakistan Independence Day. Shukriya and Pakistan Zindabad. Assalamu alaikum, this is Imran Mia and this message is going to all the viewers of Z9 Toronto TV and Heart Talk with Asif Sayed. A very happy Pakistan Independence Day to you and to your family. میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے آپ سب کو جشن آزادی مبارک. Hello everyone, this is Khalid Rashid, your MPP from Mississauga East, Cooksville, wishing all Pakistanis living in the province of Ontario a very happy Pakistan Independence Day. I also want to take this opportunity to thank the entire community for doing your part and staying safe during COVID-19 crisis. Thank you. السلام علیکم، مائی نیم از محمد عالم. آج 14 اگست کے حوالے سے آپ ہم تمام پاکستانیوں کو بہت بہت جشن آزادی مبارک ہو. میری دعا ہے پاکستان ہمیشہ سلامت رہے. پاک فوج کے جوانوں نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی کے لیے نذرانہ پیش کیا ہے. پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد اینڈ پاکستان پائندہ باد. میری طرف سے تمام پاکستانی، اوورسیز پاکستانی اور Z9 پہ ہارٹ ٹاک شو کے ویورز کو بہت بہت جشن آزادی مبارک. اور ہماری تمام نیک خواہشات پاکستان کے ساتھ ہیں. پاکستان مزید ترقی کرے. جو پاکستان کے بارے میں قائد اعظم اور ان کی ٹیم نے خواب دیکھا تھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہو جو لسانی تعصب، فرقہ واریت اور مذہبی انتہا پسندی سے پاک ہو اور وہاں سب پاکستانی ہوں اور ہماری پہچان بھی پاکستانی ہو، تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان اسی راہ پر گامزن رہے گا. پاکستان پائندہ باد. Hi, this is Safina from Mississauga, Canada. Yom Azadi message to all viewers of Heart Talk at Z9 and to all Pakistanis living around the globe. Jashn Azadi Pakistan Mubarak. Bonjour, c'est Nasha Sayed et à tous les téléspectateurs de Heart Talk à Z9 avec Asif Sayed et joyeux 74e jour de l'indépendance de Pakistan. To all the Pakistanis in North America and around the world, a happy 74th Pakistan Independence Day. Good evening everyone and Assalamu alaikum. My name is Elif and I would like to wish Pakistanis in Canada and all around the world a very very happy Independence Day. Let's remember the most important lesson that Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah taught us, the lesson of resilience which made impossible possible through the creation of Pakistan. Let's use that same resilience in our fight against COVID-19 and in keeping our communities safe. To reiterate the words of the poet, یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. Happy Independence Day, Pakistan. Assalamu alaikum everyone and happy 74th Pakistan Independence Day. On this day, let's learn from the past and look towards a better future for Pakistan. Pakistan Zindabad. Z9 ٹی وی کے پروگرام ہارٹ ٹاک میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. ہمارے ساتھ جشن آزادی کے سلسلے کے اس پروگرام میں پاکستان سے سندھ کی صوبائی وزیر سیدہ شہلا رضا ساتھ ہیں. ہم ان سے بات کریں گے آج کی آزادی کے دن کے حوالے سے. السلام علیکم شہلا. وعلیکم السلام. آپ کو بھی جشن آزادی مبارک ہو اور آپ کے چینل سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کے چینل کے توسط سے ان سب کو بھی جشن آزادی مبارک. جی شکریہ. ہم نے آپ کا شکریہ ویسے بھی ادا کرنا تھا شیلا، کیونکہ پچھلے پروگرام میں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ نیکسٹ پروگرام جب بھی ہمارے ساتھ ہوں گی ویڈیو لنک سے جوائن کریں گی، تو آج ہم نے آپ کو زحمت دی ہے. میں جانتا ہوں آج کا پروگرام آپ کا خاصا بزی رہا ہے، آج کا دن ایسا ہے،
سب سے پہلے تو تھوڑا پاکستان کی آزادی کے اس جشن کے حوالے سے کچھ بتائیے، پھر میں کچھ آپ سے سوالات کرنا چاہوں گا. یوں تو سبھی لوگوں میں جوش و خروش پایا جاتا ہے، لیکن گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے آج کورونا کے پیش نظر جو صبح کا ہمارا مزار قائد کا پروگرام، اس میں نہ تو اسکول کے بچوں کو بلایا گیا اور نہ ہی کیبنٹ کو بلایا گیا. گورنر صاحب نے اور سی ایم صاحب نے جا کر خود مزار قائد پر فاتحہ مخانی کی، اور ظاہر ہے کہ پاکستان سے جو ایک عہد وفاداری ہے اس کو دہرایا. اور آج جو ہے مختلف جگہ پر مختلف پروگرامز ہیں، لیکن ان سب میں ایس او پیز جو ہے کورونا کی وجہ سے ان کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، کیونکہ بقرعید کے بعد سے ایک دو تین چار اس طرح کر کے کیسز جو ہیں وہ ابھی ہیں. تو پوری دنیا میں لہر ہے ایک دوبارہ، اور وانٹ ٹی وی پہ کیا جا رہا ہے مختلف زبانوں میں. تو سب سے پہلے جب ہی عمل ہوگا کہ جب حکومت کی طرف سے یہ خیال کیا جائے کہ ان کی بھی جو سرکاری تقریبات ہیں وہ اس میں لوگ جو ہیں وہ محدود تعداد میں. اچھا، اس کا احتیاط کی گئی ہے اس پورے سلسلے میں، کیونکہ سننے میں تو یہی آ رہا ہے، پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے بات ہوئی تھی کہ کیسز کم تو ہوئے ہیں پاکستان میں، اب صورتحال بہتر ہے؟ بہتر ہے، لیکن کیونکہ اب ڈینگی بھی ہے اور احتیاط تو رکھنی چاہیے، تو ایک احتیاط کا جو ہے وہ احساس کرایا جا رہا ہے. اور کچھ تبدیلی آئی ہے، ذرا لوگ جو ہیں وہ ماسک اب لگا رہے ہیں، اور پبلک پلیسز پہ کیونکہ سختی کی جا رہی ہے. اپنے طور پہ گھوم رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں نظر آتا، لیکن اگر کسی ہاسپٹل میں یا کسی بینک میں یا کسی جگہ جائیں تو ہمیں ماسک کا استعمال نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. شیلا، میں جانتا ہوں اگر عرف عام میں آپ کے حوالے سے بات کی جائے تو مجھے معلوم ہے کہ آپ کے خاندان نے یو پی سے ہجرت کی ہے. عرف عام میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ اردو اسپیکنگ مہاجر ہیں. یہ جو برننگ ایشوز ہیں، میں اگر آپ کی بات کاٹ لوں، اگر میں آپ کی بات کاٹنے کی جرات کر لوں، جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا اپنے الفاظ جو ہے نا ان کو دوبارہ سے بات کرنی چاہیے. دیکھیے ہجرت جو ہے نا وہ تھوڑے سے عرصے کے لیے کی جاتی ہے، جس میں یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کچھ عرصے بعد واپس آ جائیں گے. آپ جس جگہ ہجرت کر کے جاتے ہیں وہاں پہ آپ پراپرٹی نہیں لے سکتے، گورنمنٹ سروینٹ نہیں ہو سکتے. تو میں نے اپنے والدین سے، ایون اپنے نانا سے جو کہ ایک بڑے عالم تھے، کافی دفعہ یہ بات کی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ہجرت نہیں کی تھی، ہم نے ترک وطن کیا تھا. جی ہاں. اور ہم نے ترک وطن کیا تھا، اور میرے والد تو یہ کہتے تھے کہ نہ میرے والد کی نہ میرے چچا کی کسی کی یہ وصیت نہیں ہے کہ ہم یہاں امانتاً دفن ہیں. ہم یہی دفن ہیں، یہی ہماری سرزمین ہے. اور میرے والد پہلے انٹیلیجنس بیورو میں تھے اور پھر ایٹامک انرجی کمیشن میں ہوئے ملازم. تو وہ باقاعدہ گورنمنٹ سروینٹ تھے، بہت حساس ادارے میں، اور ان کو بہت یاد آتے تھے اپنے آباء و اجداد. اپنے چچا ان کے وہیں رہ گئے تھے ایک، تو وہ ان سے ملنے بھی گئے تھے، لیکن جب انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی، اس کا پورا ایک پیریڈ تھا اس کو کیا، اور انہوں نے کہا ہم نے ترک وطن کیا تھا. اور دیکھ لیں کہ آج ہم گورنمنٹ میں بھی ہیں، اور اردو بولنے والے کا طویل ترین ریکارڈ ہے گورنر کا، اور اردو بولنے والے باقاعدہ کراچی سے پہلے میجورٹی میں، اور اب بھی کہہ سکتے ہیں کہ صوبائی اور نیشنل سطح پر منتخب ہوتے ہیں، گورنمنٹ سروینٹ ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ میں مہاجر نہیں ہوں، میں اردو اسپیکنگ پاکستانی ہوں اور اردو اسپیکنگ سندھی ہوں. ٹھیک ہے. اسی سے میرا سوال یہ تھا آپ سے، شکریہ آپ نے تصحیح کی ہے. میں جانتا ہوں، ظاہر ہے اگر
ख़ानदानी लिहाज से भी मैं जानता हूँ कि सैयद मोहसिन जदी साहब जो हैं वो उनका ताल्लुक़ यूपी मुजफ्फरनगर से था। आपके नाना भी खैरपुर में रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर। जी जी जी। आपकी पैदाइश भी सिंध में हुई है, जाहिर है। नहीं, मेरी पैदाइश कराची की है। जी जी। कराची सिंधी का सिंध में ही, देही सिंध की नहीं है। जी जी। अच्छा। जी जी, देही सिंध की नहीं है, कराची की। अच्छा, ठीक है। लेकिन यह है कि आजकल जो ये पिछले 2-3 दिन से सिलसिले जारी हैं, फीलर छोड़े जा रहे हैं कि कराची को फेडरल इंतज़ामी हवाले किया जाएगा या कराची का इंतज़ाम वफाकी हुकूमत संभालने वाली है। इस हद तक आप सोचती हैं कि ये फेडरल हुकूमत जा सकती है या कराची को कोई इंतज़ामी तौर पर अलहदा किया जा सकता है? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि थोड़ा सा अगर मैं इसमें तफसील में जाऊँ कि जब ज़ियाउल हक ने जुल्फ़कार अली भुट्टो का जो है हुकूमत ख़त्म करवाई और उनका जुडिशल मर्डर भी हो गया, तो बेगम नुसरत भुट्टो और बीबी साहिबा जब जेल में थी तो ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर हमने देखा कि पूरी, अब तो किताबों में लिखा जाने लगा कि रातों रात किस तरह से देही सिंध में जो है फंक्शनल खड़ी की गई। पंजाब में जो है जनरल जिलानी ने मजबूत किया, एक पार्टी बनाई, उसमें नवाज शरीफ को आगे लाए और इसी तरह कराची में जो है ज़बान की बुनियाद पर MQM को फ़रोग़ दिया गया ताकि किसी तरह से जुल्फ़कार अली भुट्टो का असर कम किया जा सके और फिर इस MQM को परवान चढ़ाया गया। फिर एक वक्त आया कि हमने ये देखा कि जिनापुर और दूसरी चीज़ें के नक्शे और ये सब पकड़े गए। अब एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि इस तरह की बातें हो रही हैं और जनरल मुशर्रफ के ज़माने में हमने देखा कि कराची में जो है MQM को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए लोकल गवर्नमेंट की शक्ल में और बहुत ज़्यादा पैसा भी दिया गया। एक दफ़ा फिर हम ये देख रहे हैं कि अजीब तरह की बातें की जा रही हैं जिससे पूरे सिंध में मैं समझती हूँ कि एक बहुत बेचैनी है। चाहे शायर हों चाहे अदीब हों, वो इस पे लिख रहे हैं क्योंकि सिर्फ हम कहा ये जाता है कि सिंध हुकूमत नाकाम है, लेकिन हम जब देख रहे हैं तो एक नाकाम BRT का इफ्तिताह किया जा रहा है जो मुकम्मल नहीं है। उसके लिए ऊपर ऑस्ट्रेलिया हुआ है, उसके 71 बिलियन रुपए खर्च हो चुके हैं जिसमें 2 अरब खसारे में बजट चला गया है खुद। और पंजाब को हमने देखा कि वो डूब गया, लेकिन NDA में जब सिंध पहुंची तो उन्होंने कहा कि कराची के कुछ नशेबी इलाकों में पानी था, वो भी हम आए तो उतर गया। जो कचरा KMC ने निकालना था 38 नालों का, वो सिंध हुकूमत ने निकाला हुआ था और जाहिर है कि कचरा जब तक खुश्क ना हो जाए लैंडफिल साइट पे नहीं जाता। तो जो दूसरों का काम था वो भी हमने किया। फिर उन्होंने 38 में से 3 नाले ले लिए, लेकिन पूरे मुल्क में इस तरह शो किया गया कि 80% जो काम सिंध गवर्नमेंट कर चुकी थी उसका सारा सेरा नहीं जी NDMA ने कर दिया, NDMA ने कर दिया। तो सवाल ये है कि हमारा काम जो है वो फैसिलिटेट करना है लोकल गवर्नमेंट को थ्रू बजट, और जो हमने दरमियान में जो है कुछ उनको मशीनरी दी और जो कि हमें हमारे मिनिस्टर ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हासिल की थी, वो मेयर को दी। अब नाले साफ करने के लिए वर्ल्ड बैंक का भी बजट उनके पास है, हमारे 15.5 अरब भी हैं। ये वही PTI है जिसके फैसल वाउडा ने लास्ट ईयर जो है नैब में कहा था कि 20 महीने में 16.5 अरब रुपए पीपल्स पार्टी ने की गवर्नमेंट ने दिए, लेकिन मेयर ने कुछ नहीं किया। लेकिन नैब इस पे खामोश है और इस दफ़ा भी। तो अब NDMA जब आ गई तो 35 नाले तो फिर भी लोकल गवर्नमेंट नहीं कर रही, सिंध गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन
मैं समझती हूँ कि मैं इतना कानून नहीं समझती, लेकिन रज़ा रब्बानी साहब ने बहुत ही अफसोस का इजहार किया और उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल को अपने बयान की वजाहत देनी पड़ेगी। बहरहाल आज हुक्मनामा एक जारी हुआ है कि NDMA जो है वो सारे नालों के से तजावुज़ात हटाए। अब ये 38 नाले और मुख्तलिफ छोटे नाले जो हैं, इन पे कोई 150 घर नहीं है, हजारों में ये घर हैं और सिंध हुकूमत को पाबंद किया गया है कि इनको सब्स्टिट्यूट रेजिडेंशियल फैसिलिटीज दी जाएं। तो मुझे ये बताया जाए कि एक वफाकी हुकूमत जिसको 50 लाख घर देने थे वो तो दे नहीं सकी, और ये तकरीबन 1 लाख लोगों को हम कहाँ घर देंगे। ये अगर जगह होती तो ये चाइना कटिंग, नाले, गटर, बागीचे, ये सब क्यों इन पे भरी जाती। और ये तो MQM ने KMC ने इनको लीज भी दिलवाई हुई है नालों के ऊपर जो घर हैं। तो कैफे प्याला पे जो गुजर नाला गुजर रहा है, आगे जाके वो सिर्फ 3 फीट का रह जाता है, दोनों तरफ शदीद तजावुज़ात है और उनके पास लीज है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उनको 50,000 रुपए और प्लॉट भी दिया था, वो बेच के दोबारा यहाँ आ गए और अदालतों में खड़े हो गए। अब मुझे बताया जाए कि इन्हें हाईवे पे बसाया जाए, या गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास इतना बजट है कि इनको सब्स्टिट्यूट घर बना के दिए जाएं। पहले ही वफाक ने 229 बिलियन रुपीस काटे हुए हैं, कि FBR ने 8 बिलियन रुपीस काटे हुए हैं और इक़रार करती है FBR के हाँ हमने ऐसा किया है। तो कौन सी हुकूमत 50-60 हज़ार लोगों को आप तजावुज़ात हटाएं और वो एकदम घर फराहम कर सकती है? नामुमकिन है, बड़ी से बड़ी हुकूमतें नहीं कर सकती। लेकिन एक बारिश का बहाना करके बहुत सारे काम कराची में किए जा रहे हैं। हमसे ज़्यादा पंजाब डूबा, 3 दिन पानी खड़ा रहा। जापान हो, बड़े बड़े मुल्क हो, वहाँ पे ज़्यादा बारिश में हम देखते हैं कैसी तस्वीरें आती हैं, लेकिन चंद घंटों के पानी पे जो है वो हमारे ऊपर हुक्मनामे जारी हुए हैं। तो बड़ी तशवीश की बात है। मैं समझती हूँ कि 26 जुलाई को जब बारिश हो गई थी, जी उन्हीं की मैं बात कर रही हूँ, 26 जुलाई को जब बारिश हो गई थी तो 28 सब डिवीजन है कराची में, एक हर AC के अंडर एक कमेटी बनाई गई थी और पानी साफ कर लिया गया था बड़ी शाहराहों से। समझना और सोचना ये चाहिए कि जिन इलाकों में पानी जमा हुआ, आया वो अथराइज्ड हैं या उस पे लोग बैठ गए हैं और उनको फैसिलिटेट किया गया है, उनको बिठाया गया है, उनको तामीरात बेचा गया है इस ज़मीन को। तो वो लोग तो अभी कराची में हैं। यहाँ पे 35 साल पुराने मुकदमात खोल के लोगों को गिरफ्तारी करके रखा जाता है। तो ये लोग तो मौजूद हैं, इनको बुलाया जाए कि तुमने कैसे लीज दी और अब हम क्या करें। उसके बजाय बहरहाल हुक्म है, तो इसको गवर्नमेंट देखेगी कि इसको किस तरह से देखे, लेकिन सरप्राइज है ये एक अजीब तरह का। तो आप नहीं समझती कि सिंध गवर्नमेंट को जिस तरह से ये MQM और दूसरी तंजीमें मुतालबा कर रही हैं, ज़्यादा इख्तियारात दे देने चाहिए कराची को संभालने के लिए ताकि वो कुछ काम कर सकें? मैंने तो जब भी देखा है, मेयर भी हमेशा यही कहते हैं और दूसरे लोग जो यूनियन काउंसिल के हैं या MQM से ताल्लुक़ रखने वाले, PTI से ताल्लुक़ रखने वाले, वो तो यही कहते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हम किस तरह से काम कर सकते? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि आज भी मेरे साथ एक प्रोग्राम में जमात इस्लामी के नईमुर रहमान साहब बैठे हुए थे और मुस्तफ़ा कमाल साहब भी ये कह चुके हैं कि इनको 15.5 करोड़ रुपए दिए हैं और वर्ल्ड बैंक का भी इनके पास बजट है, फंड आया है। तो पहले जिस चीज़ का इख्तियार है वही कर लेते ना, नाले साफ कर लेते, पैसा था, मशीनरी थी, आपके पास मुलाजमीन है, आपके पास, आपने 6 ZMCs में से 4 ZMCs हैं, आपने बाकायदा रेजोल्यूशन पास की कि हम कचरा नहीं उठा सकते, इसे आउटसोर्स किया जाए। और ये आपने सूबाई हुकूमत को रेजोल्यूशन पास करके दी। जब तक ZMCs रेजोल्यूशन पास ना कर ले और उसको फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ना दे, उस वक्त तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती कि उनके इस इख्तियार को आउटसोर्स कर दे। तो अगर अब उन्हें मसाइल हैं,
تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی ریزولوشن ودرا کر لیں, اسمبلی اپنی جو لوکل گورنمنٹ کی اسمبلی ہے اس میں یہ ریزولوشن دے دے کہ ہم نے جو یہ ریزولوشن دی تھی کہ آؤٹ سورس کیا جائے, ہم نہیں اٹھا سکتے, ہمیں ہمارا اختیارات واپس کر دیں. تو اتنی سی بات ہے. نالوں کے لیے تو نہیں دی تھی نا, نالے کیوں نہیں صاف کیے جب پیسہ ہے؟ پیسے سے انکار تو نہیں کر سکتے وسیم اختر صاحب. تو اگر میرے پاس اختیار نہ ہو. کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ کوئی کیس ان کے خلاف ہوا بھی تھا؟ جی, نیب میں پچھلے سال فیصل واؤڈا گئے تھے. لیکن اب آپ نے ان کی پالیسی تو دیکھ لی ہے کہ فیاض الحسن چوہان نے کس طرح سے بوزدار صاحب کے کان میں کہا کہ نیب کے خلاف کچھ نہ کہنا جب وہ, تو وہ خاموش ہو گئے فیصل واؤڈا, تو نیب نے بھی ستو پی لیا. تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو انکار تو نہیں کر سکتے کہ ہم نے پیسے نہیں دیے. ہاں, تحفظات ہیں آپ کے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے کہ صدارتی نظام نافذ کیا جا رہا ہے, کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جا رہا ہے, یا گورنر راج, دیکھیں یہ جو ماشاء اللہ گزرے ہیں, یہ جو ماشاء اللہ گزرے ہیں 11 سال اور 8 سال کے, یہ صدارتی نظام تھے, یہ ناکام رہے نا. ان کو ہر طرح کی سپورٹ حاصل تھی, یہ کچھ نہیں کر سکے. جو کچھ کیا جمہوری حکومتوں ہی نے کیا ہے. تو اب اگر عمران صاحب اس طرح کی سوچ پروان چڑھا رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتی کہ سندھ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کچھ اس طرح کی چیز کی گئی تو انریسٹ ہوگا. سندھ کی عوام کے امنگوں کے مسائل ہیں یہ, اور پہلے ہی میں سمجھتی ہوں کہ سندھ نے بہت سفر کیا ہے. جب یونٹ انٹروڈیوس ہوا تو جب کیپٹل کو جو ہے یہاں سے ہٹایا گیا تو پہلے ہی بہت مسائل ہو چکے ہیں. پہلے ہی نفرت کی جو بیج ضیاء الحق نے لسانی بنیاد پر یہ تنظیم بنا کے دیہی اور شہری فرق ڈالا ہے نفرتوں کے بیچ سے, جو فصیلیں کھڑی کی ہیں وہ بڑی مشکل ہیں. لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ سمجھ آیا تھا کہ نفرت کے بنیاد پہ جس قائد کو کھڑا کیا تھا اس نے اپنے ہی ہم زبانوں کو بھی گھروں میں لاشیں بھیجی ہیں. اور آج لندن میں یہ فیصلہ آ گیا ہے, اگر آپ نے دیکھا ہوگا جو دن گزرا ہے لندن میں الطاف حسین پر اور ان کے اس پر جو ہے وہ عمران جو تھے ان کے پردے جو ان کو مطلب یہ ان پہ چارج کر دیا گیا ہے کہ یہ ہیں. تو ایسی صورت میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس قائد کا یہ انجام ہوا کہ اس نے اپنے کے لوگوں کا مرڈر کرایا, تو وہ اس نے جب اس کے اختیارات تھے کراچی میں تو اس نے کتنی بلڈ شیڈ کرایا تھا. تو ہمیں یہ نفرتوں کی بنیاد کو ختم کرنا ہوگا, دیہی اور شہری. اب یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جی دیکھیے کراچی میں تو پیپلز پارٹی کی سیٹیں کم ہیں تو کراچی کو الگ کر دیا جائے, تو پھر آپ نے بوزدار کو زیادہ سیٹوں والے علاقے میں لا کے سی ایم کیسے بنا دیا؟ تو اس طرح کے اگر ہم زہریلی باتیں کریں گے اور ایک صوبے کو جس میں اگر آپ کے پسندیدہ شخص کی پارٹی کی حکومت نہیں ہے اس کے خلاف ہم اس طرح باتیں کریں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ بغاوت کے آثار پیدا ہوں گے. میں اور آپ صبر کر سکتے ہیں, ہر آدمی اس چیز کو صبر نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک ہے, شکریہ شیلا آپ کے ٹائم کا. ایک بار پھر جشن آزادی آپ کو مبارک, اور انشاءاللہ آپ سے پھر گفتگو ہوتی رہے گی ڈیفرنٹ ٹاپک پر. یہ کیونکہ برننگ ایشو تھا, میں نے کہا آج کے پروگرام میں, حالانکہ یہ ہمارا جشن آزادی کا پروگرام ہے, لیکن میں نے چاہا کہ آپ سے ان ٹاپکس پہ گفتگو کروں. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ میں ایک بات اور کہنا چاہتی تھی. جی ضرور, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, ایک بات کہنا چاہتی تھی. لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سرشاہ نواز اور دوسرے لوگوں نے ممبئی سے سندھ کو الگ کیا تھا اور پاکستان میں شامل ہوئے تھے. تو یہ سندھ کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آئندہ آزاد ریاستیں جو ہیں وہ 100 دفعہ سوچیں گی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک,
सर शाहनवाज जो वजीर आजम थे जूनागढ़ के, उनकी बात कर रही हैं आप? जूनागढ़ के, बिल्कुल बिल्कुल, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद। तो फिर अगर इस तरह की बातें हुई तो सिंध के बुजुर्गों की औलादें भी जिंदा हैं अभी, क्या सोचेंगी, क्या उनके जज्बात होंगे, ये बात नहीं करनी चाहिए। जी अच्छा, थैंक यू शैला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ब्रेक से वापसी पर आपको खुशामदीद। हमारे साथ इस वक्त जश्न आज़ादी के इस खुसूसी प्रोग्राम में Z9 की रूह रवां राबिया काज़मी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि राबिया काज़मी से आपके लिए मैसेज ले सकूँ जश्न आज़ादी के सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम राबिया, आप कैसी हैं? जी वालेकुम सलाम आसिफ भाई, कैसी हैं आप और आपका प्रोग्राम कैसा जा रहा है? बहुत मुझे खुशी हुई कि आपने मुझे भी लिया प्रोग्राम में। मैं एक बहुत छोटा सा मैसेज देती हूँ जश्न आज़ादी के लिए। हमें सबको पता है कि आज़ादी एक नेमत है और इसकी कदर वही लोग जानते हैं जिनके पास ये नेमत होती है, क्योंकि इस नेमत का अंदाज़ा सिर्फ वो लोग लगा सकते हैं जो आज़ाद हैं। आज़ादी की नेमत का अगर आपको अंदाज़ा लगाना है तो उनसे पूछें जिनके पास ये आज़ादी नहीं है, और फ़लस्तीन से पूछें, कश्मीरियों से पूछें, गज़ा की आवाम से पूछें, बर्मा की आवाम से पूछें, तो हमें अंदाज़ा होगा कि आज़ादी क्या चीज़ है। हम एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं और हम एक आज़ाद मुल्क से इस आज़ाद मुल्क में माइग्रेट किया हमने, पाकिस्तान से हम कनाडा में आए। मेरा मैसेज बहुत छोटा है कि पाकिस्तान को कभी भूलें मत। हमने ये आज़ादी कैसे हासिल की, हम तो अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ के आ गए, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर बताइए 14 अगस्त वाला दिन स्पेशल सेलिब्रेशन होनी चाहिए, जो कि हम करते भी हैं यहाँ पे। माशाल्लाह कनेडियंस बहुत सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन कोविड की नज़र हो गई कुछ हमारी सेलिब्रेशंस। लेकिन बच्चों को ज़रूर बताइए कि सेलिब्रेशन हम क्यों करते हैं, हमें आज़ादी कैसे मिली। वो कहते हैं ना, मुझे एक बात याद आई, कायद आज़म ने कहा था कि आज़ादी तो उसी दिन मिल गई, या पाकिस्तान जो है उसकी बुनियाद उसी दिन पड़ गई जिस दिन बर्रे सगीर में पहला जो है इंसान मुसलमान हुआ था। तो कायद आज़म की कोशिशों को सलाम। और एक और जाते जाते बात करती चलूँ कि हम जिस तरह कनाडा के तनाजुर में बात करूँगी, हम यहाँ रहते हैं तो कोशिश करें कि पाकिस्तान की जो मसनूआत हैं वो यहाँ पे जो भी आपको मिले वो ज़रूर बाई करें। जैसे आज मैं ग्रॉसरी करने गई और मैं हमेशा मेड इन देख के उठाती हूँ चीज़ें, मैंने काफ़ी चीज़ें मेड इन पाकिस्तान उठाई। तो एक छोटी सी मेरी कोशिश होती है कि बाहर बैठ के हम पाकिस्तान को किस तरह सपोर्ट करें। तो जाते जाते यही कहूँगी, आज़ादी को सेलिब्रेट करें, खुश रहें, लेकिन अपने बच्चों में आज़ादी का पैगाम ज़रूर पहुँचाएँ कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम कहाँ से आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राबिया आपका, आपके मैसेज का। हमारी तरफ से आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो। जी नाजरीन, एक बार फिर हम आपसे मुखातिब है Z9 के प्रोग्राम हार्ट टॉक एट Z9 में। हमारे साथ इस वक्त जश्न आज़ादी के इस खुसूसी प्रोग्राम में एक बार फिर पाकिस्तान पॉलिसी इंस्टीट्यूट के CEO डॉक्टर ग़ुलाम मुश्तबा अमेरिका से हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो जी आपको आज़ादी के दिन, आज 14 अगस्त है, आपको जश्न आज़ादी मुबारक। आप सबको और आपके तमाम सामीन को जश्न आज़ादी मुबारक हम सब की तरफ से। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये हमारा खुसूसी प्रोग्राम है, आप को हम वक्तन फ़वक्तन ज़हमत देते रहते हैं। इस प्रोग्राम में हम सिर्फ चाहेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू की जाए। मैं आपकी मौजूदगी से एक फ़ायदा ये उठाना चाहता हूँ, क्योंकि आप गुज़िश्ता जो पाकिस्तान था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान भी कहा जाता था, आज बांग्लादेश है, वहाँ आपने कैडेट स्कूल से तालीम हासिल की है। थोड़ा सा हमें ये बताइए कि वहाँ क्या हालात थे, क्या सिलसिले हुए जिसकी वजह से आज वो हमारे साथ नहीं है, फिर हम मौजूदा पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे।
مشرقی پاکستان کی آبادی 50% سے زیادہ تھی اور مغربی پاکستان یقیناً چونکہ میرے والد صاحب حکومت فیڈرل گورنمنٹ کے سب تھے تو ان کا ٹرانسفر پاکستان کے ہر علاقے میں ہوتا تھا. اس ٹرانسفر کے نتیجے میں انہوں نے تعلیم کا کچھ حصہ مشرقی پاکستان مشرقی پاکستان کے راجشاہی کے خوشی میں بنگلہ دیش کا وہاں. میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان سے محبت کرنے والوں کا بہت لگاؤ پاکستان اور 2009 میں ہم نے بنگلہ دیش کے بننے کے بعد تقریباً 38 ایئرس کے بعد بنگلہ دیش کیا اور آپ یقین کریں کہ وہ وقت تھا جس کے لیے میں بنگلہ دیش کے اپنے تمام دوستوں کو اور ساتھیوں کو یقیناً یہ قرض چکا دینا چاہتا ہوں کہ ان کو سلام ہے کہ جتنی محبت اور والدینہ انداز میں انہوں نے میرا استقبال کیا اور پاکستان کے انتخاب کیا اس کی جہاز کے کاکپٹ پہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی طرح انہوں نے ویلکم کیا. میرا ایک ساتھی بنگلہ دیش کی فوج کا نائب, میرا دوسرا دوست داس فیلو بنگلہ دیش کے فورن آفس میں 9 سال تک بنگلہ دیش. میرا تیسرا ساتھی ڈاکٹر خان بنگلہ دیش ہیومن رائٹس کمیشن کا. اسی طرح یہ لوگ بڑے سال رہے لیکن اس کامیابی کے اندر بنگلہ دیش کے اندر ایک قوم بنگالی قوم بستی ہے اور وہاں پہ میرٹ کورٹ انہوں نے میرٹ اور ڈیموکریسی چاہے دیش کے اندر بنگلہ دیش کے اندر آج وہ کرائسس جو نیپوٹزم کے ہم فیس کرتے ہیں پاکستان کے اندر, جس کے نتیجے میں ہماری بہت بڑی آبادی کینیڈا اور برطانیہ اور امریکہ کے اندر بنگلہ دیش میں دیش کے اندر آج بھی میرٹ چلتا ہے. اور بہت میرے ایک دوست کے بریگیڈیئر جنرل فردوس سلطان کے اس کے ساتھ مشتبہ ایک بات میں تمہیں بتاؤں, بنگلہ دیش میں بھی کرپشن اور پاکستان میں ہمارے یہاں جب پولیس والا کسی کو پکڑتا ہے یا ٹریفک پولیس میں گاڑی کو روکتا ہے تو اس کو 100-200 روپے سے نیچے پیسے. ہمارے یہاں 10 ٹکا یعنی 10 روپے دیتے ہیں اور ہم ٹریفک پولیس والے سے چھوٹ جاتے ہیں. تو کرپشن کے اندر پیٹ اتنا بڑا ہے پاکستان کے اندر کہ اس پیٹ کو کبھی بھی سیٹسفائی نہیں کیا جا سکتا بنگلہ دیش میں. یہی وجہ ہے کہ آج جی ڈی پی بنگلہ دیش کی کہاں پر ہے, آج جی ڈی پی پاکستان. اس کی بنیادی وجوہات جب بنگلہ دیش بنا تھا اس وقت ہم ان کو کالے کالے چھوٹے چھوٹے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ یہ غریب وہ لوگ میں جو بھکاری ہیں جو سیلاب آتا ہے اور طوفان آتا ہے اور دنیا کے آگے ہاتھ آتے ہیں. آج وہ غریب پاکستان کا 2 روپے پاکستان کا 2 روپے 1 ٹکا کے برابر ہے, ڈبل سے زیادہ اس کی ویلیو چلی ہے. اس کی جی ڈی پی 7% ہے, پاکستان کی جی ڈی پی 0%. اس کی کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں نے یہاں پہ الہ آباد رائٹ اور ڈھاکہ رائٹ کے بعد پاکستان سے اپنے آپ کو ہندوستانی فوجیوں کو بلایا اندر اور اس کے بعد پاکستان کو ہینڈل کرنا پڑا اور پاکستان اور اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے جنرل آخری وقت تک بولتے رہے ہم آخری سپاہی تک لڑیں گے اور یہ بات 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئی کہ میادی سینئر نے اپنی فوجی اس کے محمد صاحب ایک ایسی قوم اسلام کے نام کا ہے اور تاریخ اسلام اس بات سے بڑی ہے کہ کبھی بھی مسلمان نہیں اور مسلمان نے ہمیشہ لیکن کیا مسلمان اپنی مسلمانوں کیا اس سے دور ہو چکا, کیا مسلمان اپنی آئیڈیالوجی کو بھول گیا اور آئیڈیالوجی کو اسٹیٹ کے نام کے ہاتھ حاصل کیا اس اسٹیٹ کو مشرقی پاکستان جا کر مجھے بڑی بنگلہ دیش کے اندر بڑی خوشی ہوئی کہ وہ پروٹیسٹ کرتا رہا اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ایک فوجی افسر اور ایک نہیں تو کئی ایک فوجی
میرے پاس آئے اور میرے کام میں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر ہم سے ہم اوپنلی نہیں کر سکتے لیکن ہماری وفاداری، یہ تو وہ ان کے جذبات ہیں جو پاکستان کے، اور آج جب ہم پاکستان کے اندر ہمارے بنگالی ساتھی تو دیکھیے پاکستان سے آج ہم بھی انسپریشن لیتے ہیں. آپ پاکستان کو خدا را سکتے مجھے افسوس ہے کہ آج 1947 سے لے کر گزر گئے اور پاکستان ہم شرمندہ ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے پاکستان کے ہم شرمندہ ہیں ان بزرگوں کے خون سے جنہوں نے اتنا بڑا پاکستان بنایا، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو چین ہمارا پوری سلطنت ہماری ہو اور ہم دوبارہ ہندوستان کے لیکن اس اقتدار کو چھوڑیں ہم نے آدھا سے زیادہ پاکستان 1970 میں گوا دیا. اس کے بعد اس وقت ہم گواتے چلے گئے. آپ کی تعریف اپنے والدین سے جنہوں نے پاکستان کی قربانی کی، ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، وہ ان کی 7 نسلیں 14 نسلیں ہندوستان کے اندر ایک ہی جگہ کا پانی آج آپ نہیں کر سکتے، اپنی نسلوں کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ آپ نظریے کے لیے قربانی کی. کیا آج کیا آج ہم ایک قوم ہیں؟ آج ہم تقسیم ہیں. آج ہم تقسیم ہیں اور آج ہم تقسیم میں سنی اور سنی کے اندر آج یہ ایک لفظ فکریہ ہے ہمارے لیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اس جشن آزادی کو دینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے عبادت کرنا چاہیے کہ جو کمی مانگی ہے اس کمی کو ہم دوبارہ کریں. اور آج بھی اگر پاکستان کو ایک ایسی لیڈرشپ دی جو پاکستان کو آگے لے جانا چاہتی ہے، یقیناً بنگلہ دیش اور پاکستان کانفیڈریشن کو آج بھی میں اور مجھ جیسے بیشتر لوگ سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا ہے، چلیں ہم چلتے چلتے اس کے حوالے سے بھی بات کر لیں. جو UAE اور اسرائیل میں جو سفارت خانے ایک دوسرے کے ملکوں میں قائم کرنے کی بات ہوئی ہے، تو اس پر ذرا سا آپ تھوڑا بریف کریں ہمیں، اور پھر انشاءاللہ آپ کو اگلے پروگرام میں زحمت دیں گے. مجھے معلوم ہے آپ بزی ہیں، لیکن یہ کہ آپ ہمیشہ ٹائم دیتے ہیں، بہت شکریہ. لیکن اس کے بارے میں ضرور میں جاننا چاہوں گا آپ کے خیالات. بات یہ ہے صاحب کہ اگر ہم مسلم امہ کے طور پہ سوچیں اور اگر ہم کلیکٹیو اپروچ رکھتے ہیں جس کے اندر عرب اور عجم کی تفریق نہیں کرنا چاہتے، تو ہمیں آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کے اندر یہ جہتی پیدا کرنی ہوگی، اور ہمیں ایک لائن آف ایکشن کرنا پڑے گا، اور ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ مفادات ہمارے علاقوں میں کیا ہے. 2 بڑے معاملات ہیں ہمارے علاقوں میں. سب سے بڑا معاملہ فلسطینیوں کا ہے، بہت عرصے سے پینڈنگ تھا. اس کے بعد معاملہ ہے کشمیر کا، جو پاکستان کی سرحد پر واقع ہے اور پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کو کرنا چاہیے. فلسطین کے مسئلے پہ ہم نے جو کچھ دیکھا، فلسطین چھوٹے سے چھوٹا ہوتا چلا گیا اور فلسطین کی زمین چھین جاتی ہے، لیکن فلسطینیوں کو کوئی آج تک اسٹیٹ نہیں. یقیناً امریکہ کی مستقل لیڈرشپ جو کہ امریکہ لیڈنگ نیشن ہے دنیا کے اندر، امریکہ میں ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کیا جائے. چنانچہ پریزیڈنٹ کارٹر نے سب سے بڑی ایفرٹ کی اور اس ایفرٹ کو شاید اس طرح نہیں کیا گیا، اور یاسر عرفات سے غلطی ہوئی یا صحیح ہوگا، اس لیے پولیٹیکل پارٹ سے ایک موقع ملا تھا فلسطین پارٹی کہ فلسطینیوں کو اپنا کمپلینٹ مل جاتا، ان سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو گئی، انہوں نے زیادہ کرنے اور یہ موقع. اس کے بعد پھر ایک ایسا وقت آیا جب یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل تسلیم کیا گیا.
ٹرمپ ٹرمپ وہ کریں گے جو ٹرمپ ڈومیسٹک پالیٹکس کے فائدے میں ہوگا. اور ٹرمپ یہ سمجھتے تھے کہ ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر اس بات کی بڑی پذیرائی ہوگی کہ یروشلم کو اسرائیل کا پارٹ بنایا جائے اور اسرائیل کا کیپٹل بنایا. چنانچہ اس کے بعد جو اکتوبر انٹرنیشنل بھی ہوا اس کے نتیجے میں ریزرویشن سامنے آئی. اس کے نتیجے میں ٹرمپ صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایسٹ یروشلم فلسطین اسٹیٹ کا کیپٹل ہوگا اور ویسٹ یروشلم اسرائیلی اسٹیٹ کا کیپٹل. چنانچہ پیلسٹینین اسٹیٹ کے بننے کے لیے جو بندشیں رکھی گئی ان بندشوں کے اندر پیس کا ہونا ضروری تھا. اور نیتن یاہو اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کے اندر ایک بڑی بارگین کی جائے, اس کے اندر مسلم اسٹیٹس اسرائیل کو ریکگنائز کریں اور پھر ہم پیس لینڈ پیلسٹینیز کو دیں. چنانچہ پیلسٹینیز کو پیس آف لینڈ تو آج نہیں تو کل ملے گا اور یقیناً ٹو اسٹیٹ سولوشن ہے اس کو ٹرمپ بھی ریکگنائز کریں. اور اس کے اندر مسلم اسٹیٹس کا شامل ہونا, اسرائیل کو ریکگنائز کرنا اور ویسٹ بینک کے اندر مزید اینیکسیشن کو روکنا, ایکسپینشن کو روکنا یقیناً فلسطینیز کے حق میں. اس لیے کہ اگر فلسطینیز کے صرف مسئلے کو اٹھایا جاتا رہا اور صرف اس مسئلے پہ چیخ پکار کر کیا جاتا رہا, یا بسوں کو آگ لگایا جاتا رہا, سڑکوں کو بند کیا جاتا رہا, یا ملک کے اندر اسٹرائکس کال کی جاتے تھیں اور کیا جاتا رہا, اس سے اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور فلسطینیوں کو اس کو کسی نہیں ہوگا. چنانچہ اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلم پریشر کو استعمال کیا جائے, ورلڈ کے پریشر کو استعمال کیا جائے اور یہ اینیمسلی بات کی کوشش کی جائے نہ کی جائے کہ ایک بلاک جو ہے وہ اس کی ریکگنیشن کو نہیں تسلیم کرتا ہے اور ایک بلاک تسلیم کرتا ہے, یا عرب ایک طرف جاتے ہیں اور عجم دوسری طرف جاتے ہیں. یہ چیزیں مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں. اگر مسلمانوں کو اس کے اندر تسلیم کیونکہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد فلسطین میں رہتی ہے اور کیونکہ اکثریت مسلمان ہیں فلسطین کے دو ہمارا دوسرا بڑا قبلہ جو ہے پہلا قبلہ ہمارا بیت المقدس تھا, اس کے بعد ہمیں چینج کیا تو مسلمانوں کی ضرورت ہے اس کو کیا رکھتے تھے اور اس کے انٹرسٹ کو کیا رکھتے تھے اور جو کچھ 13 اگست کو تسلیم کیا ہے اس کے اندر اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ایسپیکٹس کو دیکھ کر فیصلہ یونٹی کے ساتھ ہونا چاہیے. اور قرآن واضح طور پہ یہ کہتا ہے بات اس کو گھنٹے نہیں ہوتا کرتا ہوں اور تم کا فرق. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کو انشاءاللہ زحمت دیتے رہیں گے. آپ کو ایک بار پھر پاکستان کا 74واں جشن آزادی مبارک. شکریہ. السلام. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جشن آزادی کے حوالے سے. جشن آزادی پاکستان آپ سب کو مبارک ہو. کینیڈا میں رہنے والے, امریکہ, نارتھ امریکہ اور دنیا بھر کے تمام پاکستانیوں کو, چاہے وہ کسی رنگ, نسل, ذات, پات, فرقہ واریت سے تعلق رکھتے ہوں, ہمیں سب کو اس سے اوپر اٹھ کر پاکستانیت کے جذبے کو پروان چڑھانا ہے. اور جیسا کہ ابھی ہمارے تمام مہمانوں نے گفتگو کی, آپ یقیناً اس سے متفق ہوں گے. ہم سب کو پاکستان کے لیے سوچنا, اس کے لیے کچھ کرنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ آپ کا حامی و ناصر. شب بخیر.